تیقن کی دولت کے بادشاہ اور یقین کی دولت کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو انتقال ہوا تو اطراف و اکناف عالم میں ان کا تذکرہ اور ان کے ذکر کی مہک اور خوشبو پھیلائی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے بارے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا، وہ عمر جس کے بارے میں کہا ان الشیطان یفر من ظل عمر، میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ عمر کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ اب مرتبہ بتائیے کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر کا۔ حدیث بخاری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے لگے، حضرت عمر تو رو پڑے، کہا کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں اور غار والی نیکی مجھے دے دیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ تاروں بھری شب تھی، جگمگاتے تارے دیکھے تو دل میں خیال آیا تو میں نے حضور سے کہا حضور اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اور دل کے گوشے میں یہی تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن آقا نے برجستہ کہا عمر کی، تو تھوڑی خاموش سی ہو گئی، اس لیے توقع کچھ اور تھی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہستی او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا۔ 1400 اصحاب کے ساتھ حضور عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کفار مکہ کھڑے ہو گئے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لڑائی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، عثمان آپ آئے ہو تو طواف بیت اللہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بغیر میں طواف کروں۔ خیر صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو عروہ بن مسعود کی قیادت میں قریش مکہ نے مذاکرات کیے حضور علیہ السلام سے، تو ایک صلح نامہ طے پا گیا۔ اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے اگر کوئی شخص بھاگ کر کے مدینۃ المنورہ جائے تو اہل مدینہ اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے، وہ ہمارا بھگوڑا شخص ہوگا تو اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مدینۃ المنورہ سے مکہ واپس آنا چاہے تو اہل مکہ اس کو پناہ دینے کے مجاز ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شرط پر بہت پریشان ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے بات کی اور کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہیں۔ حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا 1400 کی تعداد معقول ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ صلح کی شرائط برابر کی ہونی چاہیے، اگر کوئی ان کا بھاگ کر کے آ جائے ادھر سے تو وہ ہم پناہ دے سکیں، اور اگر ہمارا جائے تو وہ پناہ دے سکیں، یا پھر وہ بھی نہ دے ہم بھی نہ دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعامل کے ایک بات کہی کہ عمر کیا اس شرط کو حضور قبول کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ قبول کر رہے ہیں۔ تو برجستہ دوسرا جملہ آیا، کہا عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ قبول کر رہے ہیں تو بات ختم۔ یہ تھا وہ تیقن۔ اس کو اس مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں، عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، یہاں پہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ یقین۔ تو کہا ہوا رسول اللہ، یہ برجستہ جملہ ہے جو یقین کی بجلیاں بھر دیتا ہے روحوں کے اندر۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلہ شرعی اور کسی بھی دینی امر میں آپ لاجک تلاش کر لیں، مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مزاج بنانا کہ اس کا لاجک کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ جو ظاہری اس پہ بات اٹھتی تھی کہ 1400 کی ہماری تعداد ہے اور وہ اتنے ہیں، تو برجستہ جو جواب دیا وہ یہ تھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر وہیں خاموش ہو گئے۔ آگے چلیے، حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل لشکر اسامہ حضور روانہ کر چکے ہیں۔ 17-18 سال عمر تھی تو ان کی قیادت کے اندر حضور نے ایک لشکر تیار کیا۔ تو یہ لشکر ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ خبر پہنچ گئی تو اب حضرت اسامہ کیسے بڑھ سکتے تھے، واپس آ گئے۔ تو تدفین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ بنا دیے گئے تھے، انہوں نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید
اپنے ہدف پہ دوبارہ روانہ ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بڑے جنگی ماہرین اس لشکر کے ساتھ ہیں، تو پیچھے سے اگر حملہ ہو گیا تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا حکمت یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے۔ تو میں نے یقین کی بات سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے، تو سنیے کیا جواب آتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا واللہ اگر مجھے یقین ہو کہ جانور درندے جنگلوں سے آ کے میرے بدن کی بوٹیاں بھی نوچ لیں تب بھی لشکر اسامہ کو بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کو روانہ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو قبائل پر تول رہے تھے حضور کے وصال کی وجہ سے، جن کے کچھ حوصلے بڑے تھے، انہوں نے سوچا ان کا کتنا سسٹم مضبوط ہے کہ یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر کو روانہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور جدھر لشکر گیا انہیں یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے ہمارے اوپر، تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو لشکر بھی کامیاب اور بامراد مظفر ہو کر کے واپس پلٹا، اور کسی کو مدینہ المنورہ کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین کا، اعتماد کا، بھروسے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان کا جو اذعان و یقین تھا اس کا نتیجہ تھا۔ تو یقین کی کائنات کا اگر کسی نے شہنشاہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ ان کی پوری زندگی یقین کی دولتوں سے بھری پڑی ہے، صاحب صدق بھی ہیں، صاحب یقین بھی ہیں۔ یقین کی جس عظمت پر وہ فائز المرام ہیں، تو ان کی گردے راہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔